جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے، اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ جو دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے اس کو شہر نہیں کہتے، تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ فرض نماز میں جب امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، کیا زور سے آمین کہنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس میں اختلاف ہے، جائز تو ہے زور سے آمین کہنا بھی، بہتر کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زور سے آمین بہتر ہے، اور ان کی دلیل ہے مد بہا صوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور اپنی آواز کو اونچا کیا۔ تو جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آمین آہستہ افضل ہے، اس کی وجہ آمین ایک دعا ہے، اور قرآن میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو چپکے سے پکارو۔ تو دعا میں جہر یہ بہتر نہیں ہے، دعا میں جو ہے سر یعنی آہستہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ قرآن کو اصل قرار دیتے ہیں اور پھر حدیث میں تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی آواز کو اونچا کیا، تو یہ تعلیم ناس کے لیے ایسا ہمیں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بعض دفعہ کوئی بھی کام جو سرن ہوتا تھا جہرن کر دیا کرتے تھے تاکہ پیچھے مقتدیوں کو پتہ چلے. یہی وجہ ہے کہ ظہر میں بھی آپ نے جہرن قرات کی ہے. حالانکہ ظہر میں تو جہرن قرات نہیں ہوتی, لیکن چند آیتیں آپ نے جہرن پڑھی ہیں تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے کہ بھئی میں کیا پڑھ رہا ہوں, تاکہ لوگ سیکھیں. تو یعنی یہی کہا جاتا, یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آہستہ یعنی زور سے آمین کہہ دی ہے تو اس سے اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا, بلکہ وہ تعلیم کے لیے, تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس موقع پہ آمین کہی ہے. باقی یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے, ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنا لڑنا نہیں چاہیے. بہرحال ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کی جائے. کوئی اگر زور سے کہے گا تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے. کیا چاش کی نماز ظہر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ چاش کا وقت ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے, تو وہ اگر آپ اس وقت میں پڑھتے ہیں تو ایک نارملی ایک عام نوافل کی طرح وہ نوافل ہوں گے. وہ ظہر کے وہ یعنی چاش کی نماز نہیں کہلائے گی. پھر وہ بنگلہ دیش سے کسی نے پوچھا ہے, ہمارے گھر کچھ عورتیں آتی ہیں جو دوسروں کے گھر جا کر تبلیغ کرنے کا کہتی ہیں اور پیسے بھی مانگتی ہیں. جب میں منع کرتی ہوں تو غصہ کرتی ہیں. اس بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. یہ کیسی تبلیغ ہے بھئی؟ آتی ہیں پیسے بھی مانگتی ہیں, آپ منع کر دیں. ایسا نہ ہو کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو تو ان کو سختی سے منع کریں. یہ کیا دھندا لگایا ہوا ہے؟ تو بنگلہ دیش میں تبلیغ والے کام کرتے ہیں تو وہ تو فری میں ہوتی ہیں ساری تبلیغ, اپنا خرچہ, اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت ہوتا ہے. تو یہ خاتون مجھے تھوڑا سا گڑبڑ لگ رہی ہیں یہ خواتین. عبد القدیر بلند شہر سے, کیا داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے؟ اگر میں کہہ دوں ہاں بڑھتی ہے تو عبد القدیر بھائی کیا آپ رکھ لیں گے داڑھی؟ اگر میں کہہ دوں داڑھی رکھنے سے مردانہ قوت بڑھتی ہے, آپ دیکھیں کل جو ہے آپ 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیں گے. دیکھیں داڑھی رکھنے کا براہ راست تو مردانہ قوت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے, لیکن مینٹلی آدمی اپنے آپ کو مرد سمجھنے لگتا ہے. ظاہر ہے داڑھی مردوں کا شعار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت قرار دی ہیں, ان میں داڑھی بڑھانا بھی ہے. تو پیغمبر وہی کام کرتے ہیں جو نیچر کے مطابق ہوتا ہے. تو جب پیغمبروں نے داڑیاں بڑھائی ہیں تو اس کا مطلب یہ مردوں کی فطرت ہے. عورت کے تو چہرے پہ بال نکل آئے تو اس کو کاٹنے کا حکم ہے اگر داڑھی کی جگہ, تو یہ تو مردوں کی فطرت ہے. آپ نر جانور دیکھیں, ان کے داڑیاں ہوتی ہیں, ان کے بڑے بال ہوتے ہیں چہرے پہ. تو جب آپ داڑھی رکھیں گے اور آپ کو مردانہ وجاہت محسوس ہوگی تو خود بخود آپ کی مردانہ قوت بھی بڑھے گی, کیونکہ مرد ہونے کا احساس یہی انسان کو مرد بناتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان میں مردانہ قوت نہیں ہوتی, لیکن جو داڑھی والے ہوتے ہیں تو ان کو خود اپنی مردانگی کا احساس ان میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب یہ احساس زیادہ ہوگا تو مینٹلی آپ میں زیادہ, ظاہر ہے ہر قوت زیادہ بڑھے گی آپ میں. جو مردوں کے جو بھی بہادری آئے گی اور بھی بہت ساری چیزیں, تو اس میں مردانہ قوت بھی آٹومیٹیکلی آپ کی مینٹلی بڑھے گی بہرحال. اور یہ زیادہ تر دماغ کا ہی کھیل ہے, آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں. یہ زیادہ تر آپ دیکھ لو نا, کتنے لوگ ہیں جو ہائے اللہ ہوئی اللہ والے, جو ہی ہیں نشی ہیں, حالانکہ وہ فزیکلی مرد ہوتے ہیں لیکن خواتین کی مشابہت اختیار کر کر کے میک اپ کرتے ہیں اور وہی اسی جیسی خواتین جیسے ڈریس پہنتے ہیں, تو ان میں مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے, حالانکہ ان میں فزیکلی تو وہ مردی ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ مینٹلی جب وہ اپنے آپ کو عورت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, خواتین جیسا لائف سٹائل رکھتے ہیں, ہائی اللہ ہوئی اللہ کرتے ہیں, ہاتھوں کی بناوٹ اور یہ سب, تو ہوتے ہوتے وہ مینٹلی پھر نامرد ہو جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جتنا آپ ہی پنا جتنا زیادہ ہوگا آپ میں تو اتنے ہی زیادہ ہوں گے آپ. اچھا بھائی, شہزاد انڈیا سے, اگر یہ معلوم ہو کہ ایک شخص کی کمائی صحیح نہیں ہے تو کیا اس سے قرض لے کر کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر اس کی آمدن ہی غلط ہے, ناجائز ہے, ساری آمدنی, ہاں اگر آمدن مکس آ رہی ہے, ناجائز جائز مکس ہو رہا ہے اور برابر ہے یا جائز زیادہ ہے, تو پھر اس سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں. یہ فرض کر لیں گے بھائی اس نے ہو سکتا ہے ہمیں حلال سے دیا ہو. توحید خان انڈیا سے, اگر غیر مسلم کے گھر سے دعوت آئے تو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. فرقان انڈیا سے, تعویذ باندھنا کیسا ہے اگر تعویذ کا مضمون یعنی تعویذ کے اندر جو مضمون ہے وہ ناجائز نہیں ہے, توحید پر مشتمل ہے, یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, یا قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث, یا یعنی حدیث میں سے ثابت شدہ دعا, یا کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو, تو اس کا استعمال جائز ہے. لیکن بہرحال یہ کمال توکل کے خلاف ہے. تعویذ گنڈے والے لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے کام بنتے ہوئے. ایک کام بنتا ہے تو 10 بگڑتے ہیں, پھر وہ ساری زندگی تعویذ گنڈوں میں فلیتے پلیتے انہی میں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میرا معمول یہی ہے کہ میں کبھی بھی نہ تعویذ باندھتا ہوں نہ اپنے بچوں کو باندھنے دیتا ہوں.
میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اس میں اللہ پہ توکل کرے اور دعاؤں کو فوکس کرے تو جو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ انبیاء کرام نے مصیبتوں میں دعائیں مانگی ہیں، تعویذ نہیں باندھے۔